بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی ایس ساکی چشمہ ساکی کے ساتھ حاضر ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کبیرین کالج کبیر والا ہے جو گزشتہ 7-8 برسوں سے تشنگان علم کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ یہاں علم و عمل کے پر دے کر شاہین بنائے جاتے ہیں، یہاں علم و عمل کے پر دے کر شاہین بنائے جاتے ہیں، پھر تابع فلک پروازوں کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ ناظرین، حالیہ ایف ایس سی کے رزلٹ میں ادارہ حاضہ کی ہونہار طالبہ امنہ بی بی نے 1100 میں سے 1100 نمبر لے کر اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تو آج آپ کو جو ہے کالج کا وزٹ بھی کرواتے ہیں، اور اس کالج کے جو ایم ڈی ہیں اور پرنسپل ہیں جناب راؤ ناصر یامین صاحب، ان کا انٹرویو بھی آپ کرواتے ہیں، اور پورا ڈیٹیل سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کس طرح اس ادارے کو اسٹیبلش کیا، اور گورنمنٹ ٹیچر تھے وہاں پر ریزائن انہوں نے سبمٹ کروایا، اور پھر اپنے ادارے کا سنگ بنیاد رکھا، اور اب آج کل وہ عمل تدریس سے جو نونہالان وطن ہیں، طفلان وطن ہیں، دختران ملت ہیں، ان کو جو ہے اعلیٰ اقدار کے حامل قوم بنانے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ تو راؤ ناصر یامین صاحب کا بھی انٹرویو بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنے جو دفتر ہے، آفس ہے، اس میں براجمان ہے، اور ساتھ آپ کو جو کالج کا وزٹ بھی کراتے ہیں۔ اور بہت خوبصورت کالج ہے، اور اس میں کمرے میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت اچھا ہے، اور گراسی پلاٹ بھی ہے، اور اس کا جو مکمل انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے، اور اس میں تھوڑا بہت جو ریسیس ہوتی ہے، بریک ہوتی ہے، اس کے ٹائم جو ہے مطلب جو بچے ہیں وہ یہاں پر تھوڑا انجوائے بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ ہم دیکھیں، ایک تو یہاں پہ جو گرلز پورشن ہے وہ سیپریٹ ہے، اور جو بوائز پورشن ہے وہ بھی سیپریٹ ہے، ان کے گیٹس بھی سیپریٹ ہیں۔ اور پھر جب ہم نے پوچھا کہ چونکہ آپ یہاں پہ میل کو ایجوکیشن ہے، میل فیمیل یعنی گرلز بوائز دونوں اکٹھے، تو آپ نے کس طرح سے یہاں پہ مینیج کیا ہوا ہے، تو پھر انہوں نے وزٹ کروایا اور بتایا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گرلز پورشن علیحدہ ہے اور بوائز پورشن جو ہے وہ علیحدہ ہے، اور یقیناً ہم نے دیکھا تو بہت اچھا لگا۔ اس میں پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک جو پیریڈ ہوتا ہے، لیکچر ہوتا ہے، اس سے قبل ان کو چھٹی دے دیتے ہیں گرلز کو، اور پھر بعد میں بوائز کو دیتے ہیں، تاکہ جب وہ باہر نکلے تو بھی وہ ایک ساتھ باہر نہ جائیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے ڈسپلن کیا ہوا، تو بہت اچھا کالج ہے، اور یہاں پر کبیر والا کی دھرتی پر منفرد کالج ہے جو ویژن دے کر بچوں کو علم و دانش کی رفتوں تک، معراج تک لے جانے کے لیے مصروف عمل ہے۔ اب ہم انشاءاللہ وزٹ اپنا انٹرویو کریں گے راؤ ناصر یامین صاحب کا۔ ہمارے ساتھ رہیے اور مکمل انٹرویو کو واچ کیجیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی ایس ساکی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اس وقت میں کبیر والا کے ایک خوبصورت اور ویژنری کالج میں بیٹھا ہوں جس کا نام ہے کبیرین کالج، اور میرے پہلو میں ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہیں جو اس کالج کے ایم ڈی بھی ہیں اور پرنسپل بھی ہیں، جن کے کریڈٹ پہ بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں، جنہوں نے یہاں پر بہت محنت کی۔ کبیر والا میں کالج کا جو ٹرینڈ ہے اس کو سیٹ کرنے والے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور باقی ساری باتیں ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم سر۔ راؤ ناصر یامین صاحب، یقیناً آپ جان گئے ہوں گے، تو اس لیے میں نے تھوڑا بعد میں نام بتایا کہ میرے ناظرین جان جائیں۔ تو راؤ صاحب، آپ نے یہ جو کبیرین کالج ہے، یہ اس کو کسی اور نام سے منسوب نہیں کیا، کوئی اور نام نہیں رکھا؟ انگلش میں اتنے بڑے نام ہیں، اور کالج میں آج کل جو ہے 2021 چل رہا ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اور بڑا فارورڈ ہو گئی ہے دنیا، اور آپ نے ایک اسپرچول نام رکھ دیا۔ چونکہ یہ کبیر والا کا کالج ہے، کبیر والا کے لوگوں نے بنایا ہوا ہے، کبیر والا کے بچوں کے لیے ہے، اور یہ بابا پیر کبیر کی دھرتی پہ ہے، تو اس سے اچھا نام مجھے نہیں ملا سوائے اس کے کہ میں اس کا نام کبیرین رکھ دوں۔ اچھا راؤ صاحب، چونکہ آپ تو ہمارے بھائی ہیں، آپ مقامی ہی ہیں، چونکہ میں ایک جو فارمیشن آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ جب پارٹیشن آف انڈیا ہو رہا تھا، تو مطلب آپ وہاں سے آئے، پھر اس مٹی کے ہو کے رہ گیا، اور اس مٹی سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے۔ آپ نے بجائے یہاں کا جو ایک یہاں سے سکھ کچھ لوگ گئے تھے، اور انہوں نے خانے وال کا ادھر ایک اسکول بنایا، وہ سوشل میڈیا پہ گھوم رہا ہوتا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ ہم کرنال سے آئیں، حصار سے آئیں، اور وہاں کا کوئی نام رکھ دیں؟ اس کے علاوہ آپ نے آباء و اجداد سے یا کسی بھی انگلش نام سے، اور آپ نے وہ نام چنا جو اس کبیر والا کا ہے، جو 300 سال یا 400 سال تقریباً کم و بیش یہاں پہ پیر کبیر و شریف سے یا کہیں سے بھی یہاں تشریف لائے، تو آپ نے یہ اسپرچول نام رکھا، اور یقیناً اس نام کا آج کل آپ کو کریڈٹ بھی مل رہا ہے، اور پچھلے 2 دن سے جس طرح سے آپ کی پذیرائی ہو رہی ہے، اور ہم بھی چلے آئے آپ کے پاس، حالانکہ ہمارا غیبانہ ایک دوسرے کا تعارف تھا، لیکن پہلی دفعہ، اور کبیر والا میں بھی رہتا ہوں، اور یقیناً میرا دل کر رہا تھا کہ میں رات کو اسی وقت پہنچ جاؤں راؤ صاحب کے پاس، اور یقیناً آپ کو جب میں نے ٹیکسٹ کیا تو آپ نے فوری کوئک رسپونڈ بھی کیا۔ تو اس حوالے سے آپ یہ کہیں گے کہ مطلب آپ نے اس جو پیچھے جہاں سے مطلب آپ یہاں پہ تشریف لائے تھے وہ نام نہیں رکھا، اور اسی کو آپ نے منتخب کیا، اور آج الحمدللہ اس کا آپ کو کریڈٹ مل رہا ہے؟
دیکھیں میں تو میری تو پیدائش کبیر والا کی ہی ہے، تو میں تو کبیر والا ہی میری سمجھ لیں جنم بھومی ہے، اور یہیں سے ہی ہمارا مطلب سارا پیار ہے، سارا پیار کا سلسلہ ہے۔ اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ کبیر والا کے لوگ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور وہ ہمارے کام کو اور ہماری ایفرٹس کو کتنا اکنالج کرتے ہیں کہ جب سے رزلٹ آیا ہے تو میرے کبیر والا کے جو سارے دوست بھائی شہری بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا تک بھی نہیں ہوں، لیکن وہ بھی پوسٹیں لگا رہے ہیں کبیر کالج کے حوالے سے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں کہ میں چونکہ ٹیچر سن ہوں، تو میرے والد رو محمد یامین صاحب، ان کا بڑا ایک نام ہے شہر کے اندر، اور ان کے ہزاروں شاگرد جو ہے وہ یہاں پہ ہیں۔ تو مجھے اس حوالے سے بھی میں خوش قسمت ہوں کہ میں ایک ایسے استاد کا بیٹا ہوں جس کی لوگ عزت کرتے ہیں اور جس کو ابھی تک یاد رکھتے ہیں۔ اچھا راؤ صاحب دیکھیں، یہ راؤ فیملی جو راجپوت فیملی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں بہت زیادہ جانتا ہوں، میں نے کچھ انٹرویو بھی اس حوالے سے کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ فیملی جو ہے بڑی پڑھی لکھی ہے اور مختلف عہدوں پر براجمان ہے۔ پچھلے دنوں ایک پوسٹ آ رہی تھی، اس میں ڈیٹیل آئی جی سے پتہ نہیں کیا کہاں تک پہنچے ہوئے لوگ تھے۔ تو آپ نے اس یعنی ایجوکیشن کے جو میدان ہے اس کو آپ نے چوز کیا اور اس میں عملی میدان میں داخل ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ میں کبیر والا کے یعنی اس سے بالا تر ہو کر، مفادات سے بالا تر ہو کر، مطلب کہ میں پیسہ ویسا کماؤں گا، چونکہ آپ ٹیچر سن بھی جیسے آپ نے کہا، تو آپ نے اس میدان کو چنا۔ اس کے علاوہ ہزاروں کام اور تھے، اور بھی آپ کر لیتے تھے۔ یہ وجہ کیا، آپ کا پیشن تھا ٹیچر سن ہونے کی وجہ سے، یا آپ کا جو فیملی جو اینسسٹرل فیملی اوریجن ہے، یا جو پس منظر بیک گراؤنڈ کے آپ پڑھے لکھے ہوں گے اور اسی جو انہیریٹ ہے اسی کو لے کے آگے چلیں کہ اور میں جو ہے علم بانٹوں اور تشنگان علم کی تشنگی کو دور کروں اور گھر گھر علم کی شمع ذوفشاں کروں؟ تو یہ کیسا ویژن اور سوچ آپ کی؟ اصل میں جب میٹرک کا طالب علم تھا نا، تبھی سے ہی میرے ابو جی کے پاس جب بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے تو وہ مجھے ساتھ بٹھا لیتے تھے کہ جی آپ ان کو میتھ سمجھائیں، یہ ساری چیزیں، تو میں ان کو پڑھایا کرتا تھا۔ میرا وہیں سے شوق ڈیولپ ہوا، اور پھر ہم 4 بھائی ہیں، تو چاروں بھائیوں میں سے کوئی بھی ٹیچنگ کی فیلڈ میں نہیں آیا۔ تو مجھے جو ابو کے دوست ہیں ان سے بھی اکثر مجھے سننے کو ملتا تھا کہ کوئی ایک بندہ والد صاحب کی فیلڈ کو بھی سنبھال لے۔ تو پھر میں نے 2012 میں میری گورنمنٹ جاب ہوگی ایز اے ٹیچر، تو لیکن وہاں پہ مجھے میں نے بڑا اچھا الحمدللہ کام کیا، لیکن مزہ نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ کام بھی اچھا ہو رہا تھا، رزلٹس بھی اچھے آ رہے تھے، لیکن میری طبیعت میں بے چینی تھی۔ تو اتنی مطلب، لیکن اس کے بعد پھر میں نے 2014 میں یہ کالج بنا لیا۔ تو جب میں نے کالج بنایا تو پھر یہاں پہ محنت کر کے مجھے ایک سیٹسفیکشن ہونا شروع ہو گئی، اور لیکن تب میں اسکول بھی جاتا تھا، یہاں بھی آتا تھا، اور پھر میں نے ایک بات کو سوچا کہ اگر میں دونوں طرف جاؤں گا تو میں انصاف نہیں کر پاؤں گا۔ لوگوں نے مجھے بہت کہا کہ آپ کی گورنمنٹ جاب ہے تو آپ اس کو بچا کے رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ابسینٹ ہو جائیں، یہ وہ ساری چیزیں کہیں، بلکہ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ریزائن کروں گا۔ میرے گھر والوں نے بڑی مخالفت کی، میرے بھائیوں نے بڑی مخالفت کی کہ گورنمنٹ جاب ہے، آپ ریزائن نہیں کریں، اس سے تو تنخواہ تو آتی رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے حرام کی تنخواہ نہیں لینی ہے، تو میں اگر وہاں پہ پورا ٹائم نہیں دے سکتا تو دین مجھے اس کو لیو کر دینا چاہیے۔ اگر آپ مجھے وہ نوکری نہیں چھوڑنے دیتے دین میں کالج کو بند کر دیتا ہوں، پھر میں وہ نوکری کر لیتا ہوں۔ پھر میں دیکھا جب میں نے اتنی سخت بات کی تو پھر وہ اس بات پہ راضی ہوئے، تو میں نے فروری 2017 میں اپنی گورنمنٹ جاب سے ریزائن کیا۔ اس بات سے بھی آپ کو میری اس ادارے کے ساتھ کمٹمنٹ کا اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا سر، آپ کا پھر فیصلہ کیسا رہا؟ کہ مطلب اب تو سارے لوگوں کو پتہ ہے اظہر من الشمس سے روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ مطلب آپ کا فیصلہ یہ اچھا تھا، تو وقتی طور پہ آپ کو بعد میں جب آپ کے لیے تھوڑی اسٹرگلنگ تھی ابتدائی طور پر، تو کبھی محسوس ہوا کہ یار مجھے جاب نہیں چھوڑنی تھا، یہ کرنا تھا، یا لوگ کوآپریٹ نہیں کر رہے؟ الحمدللہ آج تو آپ کو ماشاءاللہ، تو اس طرح سے کوئی خیال آیا آپ کو؟ جی بالکل، اصل میں ایک جو جاب والا اسٹیٹس ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، تو اس کو چھوڑنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ تو پہلے جو 3 4 5 6 ماہ تھے تو میں تھوڑا سا وہ رہا، لیکن میں نے اپنی امی سے یہ بات کی، تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے ایک ڈیسیجن لے لیا نا تو دیٹس اوکے، اللہ تعالیٰ راضی ہے، تو آپ اپنے ادارے پہ محنت کریں، کام کریں۔ اور مطلب میں نے اس میں کام کیا، اور اس میں جو میں یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ میری وائف، میں نے جب ان سے بات کی میں نے جاب چھوڑنی ہے، تو وہ پہلی بندی تھی کہ جس نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جاب چھوڑ کے اچھا کام کر لیں گے دین لیو اٹ، چھوڑ دیں اس کو۔ تو میرے گھر والوں کا نے مجھے حوصلہ دیا ان دنوں میں، اور سب سے بڑا جو بات ہے وہ میرے والدین کی دعائیں ہیں، میرے اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے میرے اس فیصلے کو صحیح ثابت کیا۔ ڈاکٹر صاحب، ماں کے دعا کا جو ثمر ہے وہ یقیناً آپ کو ملا ہے۔ جی بالکل، میں یہ بات ہمارے پورے خاندان میں بلکہ پورے سٹی کے اندر، چونکہ سارے لوگ جانتے ہیں، ابو کے حوالے سے جانتے ہیں، ادارے کے حوالے سے جانتے ہیں، کچھ میرا پریس میں تھوڑا بہت تعلق ہے اس کی وجہ سے جانتے ہیں، تو سب لوگ مجھے اکثر ملتے ہیں تو مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کے والدین کی دعاؤں نے آپ کو بہت بلندیوں تک پہنچایا، اور یقیناً یہ سچ ہے۔
अच्छा राव साहब, आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। फिर एक और भी हदीस शरीफ है कि जब इंसान की रूह प्रवास करती है, अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, और फिर 3 काम बाद अज़ मर्ग काम देते हैं, सदक़तुन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू, जिसमें सदका जारिया, ये सदका जारिया भी है, और इल्मिन युंतफ़उ बिही, और जो इल्म नाफ़ि आप बांट रहे हैं, तो यकीनन इसका क्रेडिट बाद अज़ मर्ग भी जाता है। तो ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपने रास्ते पे आ रहा था, कुछ 4 5 7 दिन पहले की बात है, तो एक टीचर जो हैं वहाँ पे अपने बच्ची को ड्रॉप कर रहे थे, और वहाँ से एक पिक एंड ड्रॉप था, और वहाँ से उनको लेके आना था। तो मैंने जब उनसे पूछा वापसी पर कि सर आप कहाँ पे बच्ची को भेज रहे थे, उन्होंने कहा जी कबीर कॉलेज में भेज रहे हैं, और वहाँ पे मैंने चूँकि नाम तो सुना हुआ था, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी वहाँ पे बहुत अच्छा वहाँ पे उनकी लोकेशन भी है, और बाकी फैकल्टी भी है, और बहुत अच्छा विजन के साथ पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब वहाँ पे। तो फिर जब आपका रिज़ल्ट आया तो सोने पे सुहागा हो गया। अब आपका माशाल्लाह मैंने देखा है, अपना पूरा कॉलेज घूम के देखा, बहुत अच्छा आपने सेटअप बनाया हुआ है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपका पिक एंड ड्रॉप भी है, कहीं से दूर से बच्चे आए जी हैं? जी बिल्कुल, हमारी पिक एंड ड्रॉप है। सरदारपुर से भी हमारी वैन्स आती हैं, कुकड़हट्टा से भी हमारी वैन्स आती हैं, जोधपुर से भी हमारी वैन्स आती हैं, मतलब जितने भी सराउंडिंग्स के इलाके हैं वहाँ से हमारी वैन्स आती हैं। और हमारी जो पिक एंड ड्रॉप है उनमें हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो भी सवारी भेजें वो गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग-अलग हो। हम ज़बरदस्त इस सर, चीज़ ज़बरदस्त, क्या हम बात। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हालांकि उसमें हमें काफ़ी नुकसान भी होता है, हमें उसकी कास्ट भी पे करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम एक बड़ी गाड़ी भेजें उसके अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स इकट्ठे आएँ तो उसका हमें किराया भी कम पड़ता है और बच्चों का भी कम किराया पड़ता है। लेकिन हम ये मेरा ज़मीर इस बात पे मुतमिन नहीं होता, तो हम नहीं करते, हम अलग-अलग कन्वेंस भेजते हैं। और वो काम करता हूँ जिसके लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे कॉलेज का जो एटमॉस्फेयर है, कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए, एक ऐसी सहूलियत दी जाए, ऐसा माहौल दिया जाए जहाँ पे मैं अपनी बेटी को भी वहाँ पे भेजूँ तो मुझे कोई इशू ना हो। तो यहाँ पे पढ़ाने वाले, पढ़ाने वालियाँ और जो स्टूडेंट हैं हमारे पास, वो मेरे बेटे और बेटियों की तरह हैं, और मैं उनका वैसे ही ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा राव साहब, आप ये बताएं कि यहाँ पर जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो पहले भी आप बता चुके हैं, आप दोबारा बता दें हमारे नाज़रीन को कितनी है, और नेक्स्ट आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जी हाँ, मेरे पास इस वक्त 500 बच्चे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, और हमने इस कॉलेज को इतनी ही स्ट्रेंथ के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है। अभी मेरा जो विजन है वो उसमें ये है कि मैं एक लिमिटेड स्ट्रेंथ के हवाले से ही चीज़ों को लेकर चलूँ, लेकिन क्वालिटी को इम्प्रूव करूँ। मैं क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर यकीन रखता हूँ कि होना ये चाहिए कि मेरे पास से अगर 250 बच्चों ने सेकंड ईयर का इम्तहान दिया है तो 250 के 250 A+ में यहाँ से निकलें, बजाय इसके कि मेरे पास 1000 बच्चे इम्तहान दें और उसमें से 100 A+ निकलें और नीचे 500 फेल होकर निकलें। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक एक बच्चे पे मेरी तवज्जो हो, एक एक बच्चे को मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लिमिटेड रखा हुआ है। नेक्स्ट ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमारे पास बहुत खुली जगह है। अच्छा राव साहब, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, पब्लिक परसेप्शन होता है, लोग कह रहे होते हैं, और सोशल मीडिया पे हम पोस्टें पढ़ रहे होते हैं कि जो प्राइवेट चाहे स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं वो बहुत कम सैलरी देते हैं। तो इस हवाले से आप क्या माकूल सैलरी देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो सेटअप है मेरे साथ, एक तो सबसे अहम बात यह है कि मेरे साथ जो दोस्त काम कर रहे हैं वो एफएससी के बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। 2014 से बनाया था, हमारे स्टाफ की तकरीबन कोई 30 के करीब हम लोग हैं, तो उसमें 15 लोग ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 14 से मेरे साथ हैं, तो उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया हुआ है। और अब उनकी तो पेज जो हैं वो माशाल्लाह से इंक्रीमेंट्स लग के बहुत हैंडसम पेज हो चुकी हुई हैं। और हम हायरिंग भी, स्टार्ट की हायरिंग भी है वो भी एक अच्छे पैकेज पे करते हैं। मुझे तो खुद दोस्तों के साथ बात होती है तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई इतना कोई कम पैकेज अगर हम बता के, मुझे तो खुद शर्म आती है कि मैं कैसे किसी को ऑफ़र करूँ कि आप इतने पैसों पे मेरे पास आ जाएं। तो आजकल जितनी महंगाई है तो हम एक अच्छा पैकेज ऑफ़र करते हैं। फैकल्टी भी पढ़ी लिखी क्वालिफाइड है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास एमफिल पीएचडी लोग हैं और एक्सपीरियंस लोग हैं जो एफएससी को पढ़ा चुके हैं। देखिए अब जो हमारा जो रिज़ल्ट है वो ये नहीं है कि सिर्फ एक 1100 नंबर आ गए बच्चे के, ये पूरी एक सीरीज़ है। हर फिगर पे आके आपको 2-2 3-3 बच्चे नज़र आ रहे हैं हर फिगर पे आके, तो ये इस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है कि इनको पढ़ाने वाले एक्सपीरियंस लोग हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से आप थोड़ा बता दें कि मतलब यहाँ पे जब पिक एंड ड्रॉप होता है और बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं उनकी जो छुट्टी का टाइम डिफरेंट होता है या क्या? क्योंकि हमारे नाज़रीन कुछ अगर अपनी बच्चियों को भेजें तो उनके लिए कोई मसला ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बिल्कुल सेपरेट पोर्शन हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ के, दोनों के गेट भी अलग हैं। और हमने एक लेक्चर का फ़र्क रखा हुआ है। अगर गर्ल्स का लेक्चर 8:10 पे शुरू हो रहा है तो बॉयज़ का लेक्चर 8:50 पे शुरू होगा। इसी तरह से बच्चियों को जल्दी छुट्टी हो जाएगी, बॉयज़ को बाद में छुट्टी हो जाएगी। हम इस वाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और हम इन चीज़ों का बहुत प्रॉपर, हमारे यहाँ जो गर्ल्स और बॉयज़ की कैंटीन भी इकट्ठी नहीं है,
وہ بھی سیپریٹ ہیں. تو مکمل سیپریٹ سسٹم ہے. صرف ایک دروازہ ہے گرلز پورشن میں جس سے اسٹاف جاتا ہے وہاں پہ پڑھانے کے لیے, اور ہم اس چیز پہ کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. اچھا راز صاحب آپ یہ بتائیں کہ مطلب یہاں پہ جو آپ کی ٹائمنگ ہے وہ تو 6-7 گھنٹے کی ہوگی آلموسٹ, اور اس کے علاوہ جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کالجز میں, خاص کر سکولز میں تو ہے, کالجز میں اتنا ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے سپر سیکشن, کیونکہ ڈفرینٹ جو مینٹیلٹی کے بچے ہوتے ہیں, میڈیاکر ہوتے ہیں, ٹاپر ہوتے ہیں, باٹم لائن کے ہوتے ہیں, جینیس ہوتے ہیں, آئی کیو لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے بچے کا. تو اس میں آپ صرف کیا اس دوڑ میں تو شامل نہیں ہو گئے کہ مطلب آپ نے اتنے جو آپ کا ایک رزلٹ بہت اچھا ہے, میں ابھی جا کے پوچھنے والا ہوں, نیکسٹ سوال بھی آپ کے رزلٹ کے حوالے سے ہے, تو مطلب آپ نے ایک سپر سیکشن بنایا ہوا ہے, اس میں آپ نے کہا کہ جس بچوں کو صرف کتابی کیڑا بنا لیں گے اور جسٹ ان کے نمبر لیں گے, ہمارے کریڈٹ پہ نمبر آ جائیں گے اور ہم ارننگ کریں گے, پیسہ کمائیں گے. حالانکہ آپ کی بچی اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ پریفرنس پیسے کو نہیں دے رہے راؤ صاحب, اور مجھے بھی لگ رہا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو. اور دوسری بات کہ مطلب آپ یہاں پہ ساروں کو ایکولی پڑھاتے ہیں, چونکہ جو باٹم لائن کے بچے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کے لیے اسٹرگلنگ ہوتی ہے, بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, اور باقیوں کو آپ ایکسٹرا ٹائم دیتے ہیں, یہاں پہ اوور ٹائم دیتے ہیں یا ٹیوشن, یا کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے آپ کی؟ نہیں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ہمارا جو رزلٹ ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے. آج بھی ایک بندہ میرے پاس آیا ہوا تھا صبح, تو وہ بتا رہا تھا کہ اس کی بچی کے اس رزلٹ کے اندر نمبر آئے ہیں 1025, جبکہ اس کے میٹرک میں نمبر ہیں 850. صحیح. ہمارے کالج کے کریڈٹ پہ 20 ایسے رزلٹس ہیں کہ بچے کے میٹرک میں 500 نمبر ہیں اور وہ ایف ایس سی میں 750-800 لے کے جا رہا ہے. تو یہی چیز ثابت کرتی ہے, ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہم لوگ سارے بچوں کو ایک توجہ دیتے ہیں. اگر ہم ان بچوں کو توجہ نہ دیں, 500 والا بچہ ایف ایس سی پاس ہی نہیں کر سکتا, تو ہم ان کو اتنی توجہ دیتے ہیں. ہمارے بچے کا میں آپ کو اس وقت میرے پاس وہ ریکارڈ نہیں تھا کیونکہ پلانڈ انٹرویو نہیں تھا, تو میں ساری چیزیں نہیں اکٹھی کر سکا, تو وہ میں آپ کو اس کی اشتہار دکھاتا, میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجوں گا کہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ بچوں کے میٹرک اور ایف ایس سی میں بڑا فرق ہے, نمبر کا بڑا فرق ہے. حالانکہ ایف ایس سی ٹف ہے, ایف ایس سی کی مارکنگ ٹف ہے, لیکن اس کے باوجود بچہ میٹرک سے زیادہ نمبر لے رہا ہے. تو یہی چیز ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ مکمل توجہ اے ٹو زی تمام بچوں کے اوپر دی جاتی ہے. اور جو یہ ڈسکریمنیشن نہیں, بالکل ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اور یہ جو سارا دن بٹھانے کا ٹرینڈ مطلب ہے, تو میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا بالکل بھی. میں کہتا ہوں کہ جو کالج کی ٹائمنگ ہے اسی کے اندر ہی بچوں کو پڑھایا جائے, اور پھر بچے سیلف اسٹڈی کریں, بچے کسی قسم کی ٹیوشننگ پہ نہ جائیں. میں بہت زیادہ ڈسکریج کرتا ہوں, جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں میں انہیں منع کرتا ہوں کہ آپ ٹیوشن نہیں کریں. دیکھیں سر, ایک بچہ میرے پاس صبح آ رہا ہے, وہ پرائیویٹ کالج میں پڑھ رہا ہے, مجھے پے کر رہا ہے. اگر شام کو جا کے وہ ٹیوشن پڑھ رہا ہے تو دین وہ مجھے کیوں پے کر رہا ہے؟ تو جب میں نے صبح اس سے فیس لی ہے, پیسے لیے ہیں پڑھانے کے لیے نا, تو وہ میں اس کو پڑھاؤں. اگر اس کی کوئی ڈیفیشنسی ہے تو میں ٹھیک کرواؤں, نہ کہ وہ بیچارہ شام کو علیحدہ سے پیسے پے کرے. اچھا سر, حالیہ جو رزلٹ ہے کووڈ-19 کی وجہ سے بہت زیادہ, پہلے بھی میں بات کر چکا, چونکہ نمبر میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ آپ کے جو ٹاپر بچی ہے امنا بی بی, انہوں نے مطلب 1100 میں سے 1100 لیا, اور 48 بچے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے 1100 میں سے 1100 لیا. ملتان بورڈ کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ کے جو 1100 میں سے کم جو بچے ہیں 1000 سے اوپر کتنے ہیں, اور باقی جو اس حوالے سے. الحمد للہ ثم الحمد للہ, میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں گا میں کہ ہمارے مور دین 50 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 1000+ ہیں, اور ہمارے بچوں کے نمبروں کی ایک پوری سیریز ہے. یہ 1100 کے بعد ہمارے پاس 98 بھی ہے, پھر ہمارے پاس 96 بھی ہے, 91 بھی ہے, 93 بھی ہے. اچھا, پھر اس میں جیسے فرض کریں ایک بچے کے 1070 نمبر ہیں تو 1070 1070 1070 یوں چلتا ہے, 1069 1069 یوں چلتا ہے, مطلب سیریز بنی ہوئی ہے بچوں کی. تو اگر یہ ہو کہ صرف ایک بچے نے ہی نمبر لینے اور باقیوں نے نہیں لینے تو وہ ڈفرینس نظر آتا ہے. یہاں پہ کوالٹی آف ایجوکیشن, اسٹاف کی کوالٹی, سسٹم کی کوالٹی, ایڈمنسٹریشن کی کوالٹی, یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں کہ بچے جو ایک سیریز میں مارکس لے رہے ہیں. اچھا سر, دوبارہ اگر خبریں چل رہی ہیں کہ جو پی ایم صاحب ہیں وہ زیادہ تھوڑا سا غصہ انہوں نے کیا, ناراضگی کا اظہار کیا, یہ وہ اس طرح کی باتیں چلی, اب ان میں کتنی صداقت ہے یہ تو نہیں پتہ, ٹائم آئے گا تو پتہ چلے گا. اگر اس رزلٹ کو خدا نخواستہ کینسل کر دیا جاتا ہے, یا پھر دوبارہ کہتے ہیں جی 48 بچے ہیں تو ان میں سے جو ہے ٹاپر کو ہم کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں, دوبارہ کوئی ٹیسٹ ویسٹ لیتے ہیں, حالانکہ لیگلی پروسیس یہ ممکن نہیں ہے, اس طرح کا پاسبل نہیں ہے. تو اگر دوبارہ سے آپ کو دے دیا جاتا ہے, چونکہ باقی جو سبجیکٹس ان کے بچوں نے تیاری تو ابھی نہیں کی نا, مطلب انہی کا دوبارہ ٹیسٹ لے لیا جاتا ہے, تو کیا بچے دوبارہ سے یہ اسی طرح کا فارمولا بنا کے وہ لے لیں گے نمبر؟ سر 100% لیں گے. آپ دیکھیں, اگر ایک بچے نے اپنے سائنس سبجیکٹس میں پورے کے پورے مارکس حاصل کیے ہیں تو یقیناً وہ دوسرے سبجیکٹس میں بھی بریلینٹ ہے.
تو اگر بورڈ کا جو ٹاپر کا کرائٹیریا وہ میرے خیال میں آلموسٹ 1080 تک پہنچا ہوا ہے. تو جس بچے نے 1100 لے لیے ہیں تو آپ اس کے نمبر کتنے کے کاٹ لیں گے؟ 1 2 3 4 5 کتنے کاٹ لیں گے؟ 8 سبجیکٹ میں کاٹ ٹھیک سکتے ہے ہیں. جی چلیں 8 سبجیکٹ میں 20 بھی کٹ جائیں گے دین بھی وہ 80 پہ تو موجود ہے. عموماً 80 پہ آتے جی رہتے ہیں. جی جی 98 والا بھی 80 پہ موجود ہے. تو یہ اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑنے والا. یہ جو خبریں چل رہی ہیں یہ کچھ خواہشوں پہ مبنی خبریں ہیں. کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ سارا کچھ ختم ہو جائے اور پھر دوبارہ سے ہو جائے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ خواہشیں پوری ہونے والی ہیں. اچھا راؤ صاحب ایک اور میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, چونکہ آپ نے وہ گو تھرو نہیں کیا اس کو. SNC سنگل نیشنل کریکولم ابھی جو ہمارے موجودہ پی ایم ہیں انہوں نے مطلب لانچ کیا, اور پرائمری لیول پھر مڈل پھر آگے, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہاں طبقاتی نظام تعلیم ہے تو اس میں کیا وہ امپلیمنٹ کر پائیں گے بڑے بڑے سکولز میں, اور اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جو وہ ویژن لے کر آئے تھے وہ ویژن کیا فروٹفل ہوگا کہ مطلب ایک قوم بلٹ ہوگی اس سلیبس سے؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں وہ تو اس لیول کے نہیں پڑھے ہو چکے, ہم نے گو تھرو کیا, ہم لوگ پڑھا بھی رہے ہیں, یہ بڑا ہے. تو آپ ایک ایجوکیشنسٹ بطور ایجوکیشنسٹ اور پرائیویٹ آپ کا ایک ادارہ بھی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا دیں گے کہ بتائیں گے آپ کہ اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہوگی اس جو SNC ہے, اور ریلائبل کتنا ہوگا, کیا وہ ویلڈ ہوگا, اور اس کو پڑھا کر وہ جو ریزلٹس جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں جو انہوں نے ایم سے بنایا ہوا ہے کیا وہ حاصل کر پائیں گے؟ SNC بہت اچھا قدم تھا اور یہ بہت فروٹفل ہونا تھا ایجوکیشن کے لیے, لیکن بدقسمتی سے نا اس کی امپلیمنٹیشن میں نا کچھ لوپ ہولز رہ گئے ہیں, اور ابھی ان کو پر کرنے کے لیے پھر مختلف قسم کی پالیسیاں اور آرڈرز آ رہے ہیں کہ مطلب کوئی اب ٹاپکس ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں. اب فرض کریں سیرت النبی کا ٹاپک ایک کتاب کے اندر ڈالنا ہے تو کوئی بندہ مدنی زندگی کا ڈال لیتا ہے, کوئی بندہ مکی زندگی کا ڈال لیتا ہے, تو اس طرح سے چلتا ہے. لیکن یہ ایک اچھے منزل کی طرف قدم ہے, ضرور ہونا چاہیے. اور یہ ضروری ہے ہمارا جو بچہ ہے عام اسکول میں پڑھنے والا, اردو میڈیم میں پڑھنے والا وہ, اور بیکن ہاؤس کا پڑھنے والا, یا اس طرح کے انگلش میڈیم کا LGS کا پڑھنے والا, ان میں یہ فرق نہ ہو. جب وہ CSS کے امتحان میں بیٹھتے ہیں, PMS کے امتحان میں بیٹھتے ہیں, تو وہ ان کا وہ اسی ویژن کے ساتھ ہیں, انہوں نے وہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, ان ساری چیزوں کو انہوں نے دیکھا ہوا ہو, تو وہ ہے. اس میں تھوڑے بہت مسائل تو یقیناً آ رہے ہیں, گورنمنٹ کو بھی آ رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آ رہے ہیں, لیکن ان مسائل سے گزرنے کے بعد ایک اچھی چیز یقیناً سامنے آ جائے گی. یقیناً یہ جو قدم ہے یہ قابل تعریف ہے, یہ ہونا چاہیے تھا. اور چلیں دیر آیا درست آیا, اور ہو رہا ہے, بہرحال اچھی طرف چل رہا ہے, امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا, امپلیمنٹ بھی ہو جائے. مستحسن قدم ہے. ہاں جی اچھا قدم ہے. اچھا راؤ صاحب آخر میں آپ یہ بتا دیں, چونکہ مہنگائی کا دور ہے اور بچوں کے بہت خواب ہوتے ہیں, پیرنٹس کے بہت خواب ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ میٹرک کے بعد پڑھے, اور پھر اس کے لیے فنانشلی بہت ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, یا آرفن بچے ہوتے ہیں, یتیم بچے ہوتے ہیں, بے کس ہوتے ہیں, یا کوئی بیوہ کی بچی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے مطلب آپ اپنے کالج میں کمپنسیٹ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ کوئی جو بچہ ہے وہ ایلیجیبل ہے اور اس کو آپ کمپنسیٹ کریں, کوئی فنانشلی تھوڑا مطلب اس کو ریلیکسیشن دیں یا فری پڑھائیں, یا اس طرح کا کوئی ہے؟ آپ نے چونکہ یہ بات دوسری دفعہ پوچھی ہے تو میں پہلے والے انٹرویو میں, ہاں جی, تو میں آپ کو یہ بات تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ میں پچھلے سال میں ایک خاتون میرے پاس آئیں, ان کے ساتھ بچہ تھا, انہوں نے کہا جی میرے بچے نے میٹرک کر لی ہے اور اس کو میں نے نا FSC میں داخل کروانا ہے. نہ تو میرے پاس فیس ہے, نہ ہی میرے پاس اس کے یونیفارم کے پیسے ہیں, نہ ہی میرے پاس اس کی کتابوں کے پیسے ہیں, لیکن مجھے شوق ہے اس کو پڑھانے کا. تو میں نے انہیں کوئی دوسری بات نہیں کی, میں نے کہا کہ آنٹی آپ یہ بچے کو فلاں شاپ پہ اس کو بھجوائیں, وہاں سے اس کو یونیفارم ملے گی, کتابیں ملیں گی, یہ کل سے آ جائے گا. اور ایسا ہوا کہ اس بچے نے FSC کر لی ماشاءاللہ سے, اور 900 کچھ نمبر اس کے آئے. تو وہ ایک میرے دوست کے پاس گئیں, انہوں نے وہاں پہ BS کے ایڈمیشن کے لیے اس سے بات کرنی تھی, تو انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ فلاں ادارے کی وجہ سے اس نے FSC کر لی ہے, اور آپ جو ہے نا اب اس کو BS کروا دیں. تو اس دوست نے مجھے کال کی, اس نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا تھا, لیکن آج نا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میری اور آپ کی فرینڈشپ ہے. تو میں خود فخر محسوس کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کام میرے سے ہو جائے, تو میں تو ہر دم تیار ہوں, ہر دم تیار ہوں. ہم نے ادارہ پیسے کمانے کے لیے بنایا ہی نہیں تھا. اگر ہم پیسہ کمانے کے لیے ادارہ بناتے تو میں کوئی نہ کوئی فرنچائز لے کے آتا, میں انویسٹ کرتا, میں اچھی فیسیں لیتا, میں سارا کچھ کرتا, نہ ادھر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہونا تھا. جتنی میں نے اسٹرگل کی ہے ان 7 سالوں میں, تو میں آج فرنچائز لے کے آتا تو میں کہیں کا کہیں ہوتا.
لیکن اس فرینچائز میں اپنی دل کی جو میری خواہشیں تھیں کہ یار میں نے یہ چیز امپلیمنٹ کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، جو ایک ٹیچر کا خون میرے اندر دوڑ رہا ہے، تو اس کے مطابق وہ شاید میں نہ کر پاتا. تو آج میں الحمدللہ میں فری ہینڈ کے ساتھ اپنی تمام پالیسیاں امپلیمنٹ کرتا ہوں، اور میں ویلکم کرتا ہوں جو بھی ایسے بچے ہیں. ابھی جس بچی نے کہ آپ نے 1100 ٹاپر جو بچی ہے ہماری، اس کی میٹرک بھی ہمارے پاس ہی ہے. ہم نے ایک دفعہ میٹرک کی کلاس لگائی تھی، تو اس کی میٹرک بھی ہمارے پاس ہی ہے، اور زیرو ایکسپینسز پہ یہ بچی ہمارے پاس پڑھی ہے 4 سال. ماشاء اللہ. اچھا راز صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ہم ایک دو پیغام آپ سے لینے جا رہے ہیں، ایک اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اور ایک آپ کے ہم اثر جو ایم ڈی ہیں یا پرنسپلز ہیں جو پرائیویٹ کالجز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ کی طرح وہ بھی جو پیسے کو ہے، دولت کو پریفرنس نہ دیں، اہمیت نہ دیں، مطلب ارننگ بھی کرنی پڑتی ہے، روزی روٹی بھی کمانی پڑتی ہے، لیکن اس قدر نہیں کہ بندہ صرف اپنے مفاد کی خاطر سب کچھ کر دے. تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ اور دوسرا پیغام بچوں کے لیے وہ میں بعد میں لیتا ہوں. ہاں جی بالکل. میرے جو دوست احباب ہیں، جو میرے کولیگز ہیں، میرا ان سے یہی ہے، وہ پہلے بھی یقیناً سب لوگ کرتے ہیں، ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں رہ کے ان چیزوں کو کرتا ہے، اور میرا ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم لوگ بچوں کے لیے کریں، ہم بچوں کے لیے کام کریں، ہم کوشش کریں کہ کبیر والا کے جو بچے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ کام کریں، آگے بڑھیں. مطلب ہو سکتا ہے کہ جو کچھ دوست کبیر والے سے نہیں بھی تعلق رکھتے ہوں گے، لیکن چونکہ اب وہ کبیر والا میں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کبیر والا کی عوام کے لیے کام کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، جو بچے نیڈی ہیں ان کے لیے اچھے پیکیجز لے کے آئیں، سارے معاملات کو کریں. تو یہ یقیناً یہ چیز نہ صرف اس ادارے کی ترقی کا باعث بنتی ہے، بلکہ یہ ہماری آخرت کا بھی خزانہ ہے. اچھا راز صاحب، آپ اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دیں گے، بالخصوص اپنے کالج کے اسٹوڈنٹس کو اور بالعموم باقی اسٹوڈنٹس کو، کہ وہ نئی نسل کو کہ وہ کیا کریں اور کس طرح سے اپنی جو اسٹڈی ہے اس کو کیری آن کریں اور اس کے بعد ایک اچھے شہری بنیں؟ میرا اپنے ادارے کے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے، ایمانداری کے ساتھ کرنی ہے، اور مثبت انداز فکر آپ نے رکھنا ہے. وہ محنت کریں گے، ایمانداری کے ساتھ چلیں گے، مثبت سوچیں گے، تو کوئی دنیا کی طاقت ان کی کامیابی کو نہیں روک سکتی. اور بھی میں بچوں کو مکمل یہ بتاؤں کہ اپنا وین بڑا رکھیں، آپ چھوٹا مت سوچیں، اپنے آپ کو صرف کبیر والا کی حد تک مت سوچیں. آپ دیکھیں، میں نے بچوں کو یہاں تک بھی سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں پرائم منسٹر ہے، انسان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ وین رکھیں کہ آپ اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے پرائم منسٹر بنا دیں، یا اللہ مجھے سیکٹری بنا دے، یا اللہ مجھے کمشنر بنا دے. تو آپ اپنا وین بڑا رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بڑی بڑی چیزیں مانگیں. وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے نا، اس کے لیے تو یہ ساری چیزیں کچھ بھی حیثیت کے قابل، پوری دنیا ہی جس کے لیے مچھر کے پر کے برابر ہے، تو یہ ساری چیزیں تو وہ نہیں ہیں نا، کوئی اوقات نہیں ہے ان کی. تو میں بچوں ہمیشہ نا وین بڑا رکھیں. اچھا، پھر تھوڑا میں بچوں کو ڈسکریج بھی کرتا ہوں کہ آپ نوکریوں کی طرف زیادہ دھیان نہ دیں، آپ بزنسز کریں. آپ نوکریاں لینے والے نہ بنیں، نوکریاں دینے والے بنیں. تو یہ میں سارے بچوں کو، ابھی جو میٹرک کے بچے ہیں جنہوں نے پاس آؤٹ کیا ہے، تو ان کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ اچھے ادارے کو سلیکٹ کریں، اچھے اداروں میں ایڈمیشن لیں، محنت کریں. زندگی کے یہ دو آگے، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے یہ 2 سال ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ سال ہیں. یہ آپ کی زندگی کو بنا بھی دیتے ہیں، خراب بھی کر دیتے ہیں. تو وہ محنت سے فوکس کر کے اپنی ایجوکیشن کو وہ کریں. ناظرین، میرے پہلو میں تھے راؤ محمد ناصر یامین صاحب. سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اور اہلیان کبیر والا سے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کبیرین کالج میں بھیجیں. اور کبیرین کالج جو ہے پیر کبیر کا یہ فیض ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس فیض سے انہوں نے اپنا نام بھی کمایا اور کام بھی کر رہے ہیں. اور میں نے اب بھی کالج کا وزٹ کیا ہے، بہت اچھا کالج ہے، فیکلٹی پڑھی لکھی ہے، اور اس کے علاوہ پرنسپل ایم ڈی خود ہیں اور بہت ہی بااخلاق ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہیں بچوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، جو مطلب ایلیجیبل بچے ہوتے ہیں کمپنسیٹ کے لیے، اگر ان کے حقدار ہوتے ہیں تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو ان کو بھی کرتے ہیں. تو ناظرین، آپ سب جو اہلیان کبیر والا ہیں، کوشش کریں کہ کبیرین کالج میں راؤ محمد ناصر یامین جو ہیں پرنسپل ہیں یہاں کے، ان کے پاس بھیجیں. آپ جو ہیں، آپ ایک ٹیچر سان ہیں اور آپ کا جو جذبہ ہے وہ ڈیٹیل سے ویڈیو میں ہے. تو آپ سب سے گزارش پھر سے یہی ہے کہ آپ ادھر بھیجیں. اور مجھے اجازت دیجیے اگلے انٹرویو تک. اللہ حافظ.